أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم اسلامی بھائیو، آج کی اس مجلس میں جس موضوع کا اعلان کیا گیا ہے وہ حالات حاضرہ اور ہم مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اسے جاننا ہے۔ حالات حاضرہ یعنی اس وقت ہم مسلمانوں کے حالات جن سے ہم گزر رہے ہیں۔ دو لفظوں میں کہا جائے تو ہمارے حالات ہر اعتبار سے بد سے بدتر ہیں۔ دینی اعتبار سے ہم سب سے پیچھے ہیں، اسی کی وجہ سے ہماری دنیا بھی برباد ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اخلاقی اعتبار سے ہم سب سے پیچھے ہیں، سیاسی اعتبار سے، مادی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے ہمارے حالات بہت برے ہیں۔ ہمارے حالات سے ملتے جلتے حالات کئی دہائیوں سے، کئی سال سے مسلمانوں کے پوری دنیا میں چلے آ رہے ہیں۔ ایسے ہی حالات کا جائزہ لے کر امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے عالمی طور پر بگڑے ہوئے جو حالات ہیں ان حالات کو بیان کرنے کے بعد آپ نے کچھ حقیقتیں بیان فرمائی۔ امام عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سب سے بڑے عالم تھے، دینی علم کے اعتبار سے بھی، پوری دنیا پر نظر رکھنے کے اعتبار سے بھی، اور پورے دنیا کی خصوصاً مسلمانوں کی سیاسی حالت کی جانکاری کے اعتبار سے بھی، کیونکہ امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے، سب سے بڑے مفتی تھے اس وقت کے، اور بادشاہ کے پاس آنے جانے کے لیے انہیں اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس آدمی کا عہدہ اتنا بڑا ہو، اس آدمی کی دنیا پر مسلمانوں کے حالات پر کیسی نظر رہی ہوگی۔ خصوصاً عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ خود کے لیے نہیں بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے جیتے تھے۔
اللہ رحم فرمائے، اللہ آپ کی قبر کو نور سے بھر دے، مسلمانوں کے حالات کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم نے یعنی وہ خود اور بہت سارے علماء کی کمیٹی، سیاست دانوں کی کمیٹی بیٹھ کر مسلمانوں کے حالات پر ہم نے بہت غور و فکر کیا کہ مسلمان اس حالت کو کیوں پہنچے ہیں، تو ہم کو ان پورے حالات کی صرف ایک وجہ نظر آئی، اور وہ وجہ ہے جہالت، مسلمانوں کی جہالت، علم سے دوری۔ آگے کا لفظ فرماتے ہیں الجہل باللہ، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمان اللہ رب العالمین کو جانتے نہیں ہیں، جیسے اللہ کو سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے، جس طریقے سے اللہ نے اپنے بارے میں اپنی کتاب میں بتلایا ہے، جس طریقے سے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں ہم لوگوں کو بتایا ہے، ہم اسے جانتے نہیں ہیں۔ دوسری چیز، امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں الجہل بعواقب الامور، مسلمان جو کچھ کرتے ہیں اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں اس سے غافل ہیں، اس سے جاہل ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک لمبے محاضرے میں عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی، کہا کہ جب ہمارے اندر جہالت آ گئی، جہالت کی وجہ سے ہم لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت آ گئی، موت سے نفرت آ گئی، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی پستی، ذلت، دوسری قوموں کی جانب سے انہیں پریشان کیے جانے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آخری زمانے میں ساری امتیں مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی کیا ہم کم ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بہت زیادہ ہوں گے، لیکن تمہاری حیثیت ایسی ہی ہوگی جیسے سمندر پہ رہنے والے جھاگ یعنی کف کی ہوتی ہے، دیکھنے میں بہت زیادہ ہے لیکن اس کا کوئی وزن نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت ختم کر دے گا، تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا، یعنی دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ اور آگے عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ نے اس نقطے کو لے کر بڑی حقیقتیں بیان فرمائی۔ دنیا سے محبت آ گئی، انسان کے پاس عہدے کی لالچ آ گئی۔ آج دور دراز جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنی جماعت کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں، پورے مسلمانوں کی دور کی بات، ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں، ہر کمیٹی میں اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ عہدے کی محبت ہمارے دلوں میں آ گئی۔ حب الدنیا، دنیا کی محبت کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے۔ دنیا کی جب محبت آ گئی، عہدے کی محبت آ گئی۔ عہدے کی محبت آنے کی وجہ سے ایسے لوگ جو اصل میں لائق نہیں ہیں ان جگہوں پر پہنچ گئے جہاں پر رہ کر آدمی کو بڑا بڑا کام کرنا چاہیے، لیکن ان کے اندر اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے، زور سے دبدبے سے پہنچ گئے، امت کا کام ہوگا نہیں، تباہی ہوگی۔ دنیا کی محبت سے حسد آ گیا ہمارے اندر،
اور ہمارے حسد نے ہمارے ہی بھائیوں کو آگے بڑھنے سے ہمیں روکنے پر مجبور کیا، ہم ان کے پیر پکڑ کر گھسیٹنے لگے، دنیا کی محبت آ گئی ہمارے اندر، تو ہم لوگوں نے اپنے مال سے محبت کی۔ جن جگہوں میں مال کو خرچ کر کے اپنے حالات کو درست کرنا چاہیے، ان راستوں پہ ہم نے مال خرچ کرنا بند کر دیا۔ ایسے ہی سوچتے جائیے، دنیا کی محبت نے پورے طور پر ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ اسی طریقے سے آپ اللہ کے اس فرمان پر غور کیجئے۔ سورۃ العصر میں اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کھا کر بہت ہی زیادہ تاکیدی انداز میں یہ بات بیان فرمایا، ان الانسان لفی خسر۔ مفسرین کہتے ہیں کہ کسی بھی بات میں زور لانے کے لیے جتنے زیادہ تاکید کے اسلوب اپنائے جا سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے وہ سارے اسالیب یہاں پر بیان فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ نے قسم کھائی، قسم کھانے والا اللہ ہے اور قسم کھا رہا ہے، پھر تاکید کے الفاظ بیان کر رہا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور تاکید کا لفظ لاتا ہے، اور اللہ نے یہ فرمایا خسارے میں ہے۔ مفسرین کہتے ہیں فی خسر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو معمولی نقصان کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا ہے، ایسے نقصان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جس نقصان کے اندر وہ پورے طور پر ڈوبا ہوا ہے، پوری انسانیت کے بارے میں۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان، بے شک انسان، لا بلا شبہ، فی خسر، خسارے کے اندر ڈوبا ہوا ہے، الا الذین آمنوا، کامیاب ہونے والوں کے بارے میں اللہ نے بتلایا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں، ایمان لائیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ایمان کو علم سے تعبیر کیا ہے۔ فرماتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل۔ اور امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی چھوٹی سی کتاب القواعد الاربع میں بیان کیا، کامیابی کے اصول 4 ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ علم ہے، علم ہی ایمان ہے۔ اللہ کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ اللہ کے فرشتوں کے بارے میں ہم کو کیا معلوم ہے؟ جنت کے بارے میں ہمارا علم کتنا ہے؟ جہنم کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ قیامت کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ پیغمبروں کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اگر ہم میں سے کسی شخص کو خود کا محاسبہ کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر وہ اللہ جس کی ہم بچپن سے بندگی کرتے آ رہے ہیں اس کے بارے میں 5 منٹ کچھ بول سکتے ہیں، اس کی صفات کے بارے میں، اس کی خوبیوں کے بارے میں، اس کی قدرت کے بارے میں، اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ نے بیان کیا ہے، ہمارا علم کتنا ہے اللہ کے بارے میں؟ علم کے بغیر کامیابی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سب سے پہلی شرط ہے، علم حاصل کرنا۔ اور علم سے مراد اللہ تبارک و تعالی کو جاننا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا، دین اسلام کو جاننا۔ یہ 3 اہم بنیادی چیزیں ہیں جن کا علم ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم
حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس طریقے سے جاننا چاہیے جان لیں گے، دنیا کی ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے کبھی نہیں گھبرائیں گے۔ اپنے مسلمان ہونے پر آج جس طریقے کا دور چل رہا ہے، بہت سارے مسلمان اپنے مسلمان ہونے پر ایسے لگتا ہے جیسے افسوس کرتے ہیں۔ یہ چیز نہیں ہوگی اگر اللہ کو صحیح طور پر آپ جانیں گے تو، کیونکہ اللہ ساری دنیا کا خالق و مالک اور مدبر ہے، عرش اور کرسی کا مالک ہے، بڑی قدرت والا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے ہماری حالت چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے راستے کو صحیح طور پر پہچان کر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرنے پر قادر ہے۔ بہت سے مسلمان یہ سوال کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے مد مقابل جو ہیں وہ اللہ کو نہیں مانتے، پھر اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کی یہ حالت کیوں بنایا ہے؟ ہم ذلیل کیوں ہیں؟ ہم رسوا کیوں ہیں؟ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی حالات کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ایک اہم اصول بیان کرتے ہیں۔ اگر ہم اس اصول کو سمجھ جائیں گے، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کب آئے گی یہ ہمیں واضح طور پر پتہ چل جائے گا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کا اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر اپنی کچھ سنتیں رکھا ہے، اسی طریقے سے اپنی نصرت اور اپنی مدد کی بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ سنتیں رکھا ہے۔ مثال دے کر بیان فرماتے ہیں علامہ البانی رحمہ اللہ، اللہ کا یہ اصول ہے کہ اگر آپ کو بھوک لگے گی تو آپ کی بھوک اسی وقت مٹے گی جب آپ کھانا کھائیں گے۔ اگر آپ پیاسے ہیں، آپ کی پیاس اسی وقت مٹے گی جب آپ پانی پئیں گے۔ اگر کوئی شخص ندی کے کنارے جا کر بیٹھ جائے، پورے ندی کے پانی کو دیکھتا رہے، لیکن پانی نہ پیے تو پورے ندی کا بہتا ہوا پانی بھی اس کی پیاس نہیں بجھا سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی قوم کے حالات کو بدلنے کے لیے، لوگوں کی مدد کے لیے اپنے کچھ اصول اللہ نے بتلائے ہیں۔ کیا اصول ہیں؟ فرماتے ہیں علامہ البانی رحمہ اللہ، اللہ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ یہ اللہ کا اصول ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ غنی ہے، قوی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہاں پر مدد سے مراد مادی مدد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مدد سے مراد علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا۔ جب ہم اللہ کے احکامات کو سمجھیں گے، جس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا،
پھر اللہ کے ان احکامات کو اپنی زندگی میں اس طریقے سے عمل میں لائیں گے جس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین عمل میں لاتے تھے، پھر صبر کا مظاہرہ کریں گے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اور بڑی عجیب آیات ہیں اللہ کی کتاب میں جن کو پڑھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طریقے کے اصول بنائے ہیں، کس طریقے کے اصول اللہ نے بیان کیے ہیں اور ہم ان سے جاہل ہیں۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ احد کی جنگ ہوئی، 70 مسلمان شہید کر دیے گئے، مسلمانوں کی شہیدوں کی لاشوں کے ساتھ بے حرمتیاں کی گئیں، ٹکڑے کر دیے گئے، کئی صحابہ زخمی ہو گئے، خود اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی ہونا پڑا۔ جنگ کے بعد کچھ صحابہ نے کہا، اللہ بیان فرماتا ہے اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا، جب تمہیں پریشانی آئی، ایسی پریشانی دشمن کو بھی آ چکی ہے، تو تم لوگ کہنے لگے کہ یہ پریشانی کہاں سے آئی؟ صحابہ کا شہید ہو جانا، صحابہ کا زخمی ہونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہونا، دشمن کا مدینے تک آ کر مسلمانوں کو اس حالت تک پہنچا کر چلے جانا کتنی بڑی مصیبت ہے۔ اللہ فرماتا ہے پوچھتے ہو یہ کہاں سے آئی؟ قل هو من عند انفسکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلا دیجئے کہ یہ مصیبت کہیں اور سے نہیں، یہ تمہاری ہی طرف سے تم پر آئی ہے۔ کن کے بارے میں؟ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب دنیا کے اندر اسلام کا نام لینے والے نہیں تھے، اپنے اسلام کو بچانے کے لیے جنہوں نے مکہ کے مشرکین کی مار سہی، ریت پر لٹائے گئے، پریشان کیے گئے، گھروں سے نکالے گئے، اپنا مال، اپنی جائیدادیں، اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، اتنی بڑی بڑی قربانیاں جن کی ایک نماز نہیں چھوٹتی تھی، جو اللہ کے ہر حکم کو سننے کے فوراً بعد عمل میں لاتے تھے۔ بدر میں ایسا کر دکھلایا جس کی اللہ نے تعریف کی، احد میں مصیبت آئی تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ مصیبت تمہاری طرف سے ہے۔ اور آج ہم مسلمان جن کی نمازوں کا پتہ نہیں، جن کی توحید کا پتہ نہیں، ہم مسلمان جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ شاید ہی کوئی نکالتا ہے، کتنے ہیں جن پر حج فرض ہوا انہوں نے حج نہیں کیے، کتنے ہیں جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر، یہ دین کی بنیادی چیزیں جسے ہم نے ڈھا دیا ہے، ایمان کا ہم کو معلوم نہیں، دن رات حرام میں ہم ملوث رہتے ہیں، جب مصیبت آتی ہے تو پوچھتے ہیں یہ مصیبت کہاں سے ہے؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں میرے مسلمان بھائیوں، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہماری حالتیں بدلنے کو نہیں بدلتی ہیں۔ دروس ہوتے ہیں، محاضرات ہوتے ہیں، خطبے ہوتے ہیں، لوگ بیٹھ کر سنتے ہیں، کہاں ہے وہ علم کا شوق؟
امام بخاری رحمت اللہ علیہ آج سے 1200 سال پہلے دنیا کی حالت کیسی رہی ہوگی؟ جو انہوں نے علم کے لیے مسافت طے کی، لوگوں نے لکھا کہ 10,000 میل سے زیادہ تھی۔ 10,000 میل امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے قدموں پر چل کر، علماء کی چوکھٹ پر جا کر، ادب کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھتے تھے۔ تمام ائمہ نے علم کو سیکھنے کے لیے سفر کیا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ علم خود چل کر ہمارے پاس آتا ہے۔ سکھانے والے سیکھنے والوں کا بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں، اور سیکھنے والوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم وہاں پر پہنچ کر سکھانے والوں پر احسان کر رہے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، کون عبداللہ بن عباس؟ نبی کے چہیتے، نبی نے جن کے لیے دعا دی، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے، نبی سے جن کا رشتہ تھا، خود خاص چچا کے بیٹے، اللہ کے نبی کی دعا، اے اللہ اس بچے کو دین کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ اسے قرآن کی تفسیر کا علم سکھا دے۔ اتنی بڑی دعا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن ان سے جو صحابہ عمر میں بڑے تھے، ان کے پاس نبی کی کوئی حدیث ہے اگر اس کا علم ہوتا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اپنے پاس نہیں بلاتے تھے، ان کے گھر تک جاتے تھے، دوپہر کے وقت میں جاتے تھے، جا کر جب استاد اندر آرام کر رہے ہیں، گھر کی دہلیز پر سر رکھ کر سو جاتے تھے، اس انتظار میں کہ عصر کے وقت تو استاد باہر نکلیں گے تو میں بھی ان کے ساتھ چلتے چلتے کچھ علم سیکھ لوں گا۔ صحابہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے، اگر آپ آنے کی اطلاع دیے ہوتے تو ہم آپ کو بٹھا کر سکھاتے۔ کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو علماء کی ادب کا حکم فرمایا ہے، علماء کی سواریوں کی رکاب پکڑتے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے دلوں میں علم کی قدر و منزلت کو پیدا کرو، اس علم کے مقام کو سمجھو۔ بہت کچھ ہے جو سیکھنے کا ہے، اور اسے سیکھنے کے طریقے سے اگر سیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی سیکھی ہوئی اس چیز میں برکت عطا کرے گا، اس سے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ ایک آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے استاد کی طرح ہیں شیخ ظفر الحسن حفظہ اللہ، اللہ آپ کے سفر کو قبول فرمائے، بہت زیادہ سفر کرتے ہیں، لوگوں کو دین سکھانے کے لیے دور دراز سے آئے ہیں، ہم علاقے کے ہی ہیں، کبھی ملاقات ہو سکتی ہے، شیخ سے ہم سنیں گے۔ آخری بات میں اپنی بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے یہ جو وحی ہے، قرآن ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا نور اور ہدایت ہے، اس کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے، اسے سنیں آپ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک انسان کا جسم اور دوسرا انسان کی روح۔ انسان کا جو جسم ہے، اس جسم کو اللہ تبارک و تعالی نے
زمین کے اجزاء سے بنایا ہے، زمین ہی سے بنایا ہے، مٹی سے بنایا ہے، اس میں پانی ہے. اسی لیے اس جسم کی ضرورت کو پوری کرنے کا سارا انتظام اللہ تبارک و تعالی نے اسی زمین میں رکھا ہے. کھانا آپ کو یہیں سے ملے گا، پانی یہیں سے، ہوا یہیں سے ملے گی آپ کو. آپ کی جسم کی جسمانی ساری ضرورتیں آپ کو اسی زمین سے پوری کر دی جائیں گی. لیکن روح اس زمین کی نہیں ہے، اسی لیے اس کی غذا کا انتظام بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین میں نہیں رکھا. وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے روح کے لیے جو ضرورت ہے اس کی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے، وحی کے ذریعے، نبی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں تک پہنچایا. اور ہمارے اس وجود میں ہماری روح کے نکل جانے کے بعد ہمارے جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے. اگر آپ 50 لاکھ خرچ کر کے آپریشن کرا کے آئے تھے، ایک ہی مہینہ ہوا اس کے بعد مر گئے، تو مرنے کے بعد گھر والے یہ نہیں کہیں گے کہ 50 لاکھ خرچ کیے ہیں اس باڈی پر، کچھ دن گھر میں رکھو. کہیں گے کیا؟ روح نکلنے کے بعد لے جا کے دفنا دیں گے، کیونکہ روح کے جانے کے بعد اس جسم کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں ہے. اسی لیے عقل مند وہ ہے جو اس جسم کی ضرورت کو پورا کرنے سے زیادہ روح کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور ہمارا حال بالکل الٹا ہے. صبح اٹھنے کے بعد ہم کو ہمارے دکان کی فکر ہے، ہمارے جاب کی فکر ہے، ہمارے بچوں کے تعلیم کی فکر ہے، کمانے کی فکر ہے، گھر کی فکر ہے. شام تک وہی ہے، اور شام کے بعد سونے کی فکر ہے. روح کے سدھار کے لیے ہمارے پاس وقت کہاں ہے؟ اور روح کی ضرورت آسمان سے آئی ہوئی پاک تعلیمات کے سوا کوئی چیز پورا نہیں کر سکتی. اسی لیے ہم تمام کو چاہیے کہ اپنے پورے حالات جو بگڑے ہوئے ہیں، ان حالات کو اگر ہم سدھارنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اپنے بارے میں یہ جان لیں کہ ہم لوگوں کو علم نہیں ہے. ہم میں سے اکثر کو یہ غلط فہمی ہے، سب معلوم ہے مجھے، پہلے سے سب کچھ جانتا ہوں میں. جب تک آپ کو یہ رہے گا کہ آپ سب جانتے ہیں، آپ دنیا کے سب سے بڑے جاہل ہیں. کیونکہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اس وقت تک علم حاصل کرتا رہتا ہے جب تک اسے یہ معلوم ہو کہ اسے ابھی بہت کچھ حاصل کرنا باقی ہے. جس دن وہ یہ سمجھ لے کہ میں سب کچھ جان گیا، اس دن سے اس کی جہالت شروع ہو جاتی ہے. جاننے کی ضرورت ہے. صحیح علم حاصل کریں، علم کو عمل میں لائیں، سیکھی ہوئی باتوں کو اچھے ڈھنگ کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اس راستے میں آنے والی پریشانیوں اور مصیبتوں پر صبر کریں. یہی کامیابی کا راستہ ہے. اور یہی 4 باتیں ہیں جو ہمارے حالات کو سدھار سکتی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، علم نافع اللہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری جو تقصیریں ہیں انہیں معاف فرمائے. ہمارے سینوں کو اللہ تعالی علم کے لیے کھول دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.